تحفہ رمضان کی دلکش محفل میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت معمولی اور مختصر کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جہنمیوں کا ایک گروہ اپنے جہنم میں جانے کا جو سبب بیان کرے گا، اس میں سے ایک سبب یہ ہے، وہ کہے گا لم نکو من المصلین، سورہ مدثر سورہ نمبر 73 آیت نمبر 43۔ وہ سبب یہ بیان کرے گا جہنم میں جانے کا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام، نماز اتنی بڑی اور اہم عبادت ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ، اس کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلك یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 528۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں کی مثال ایک نہر سے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال لوگوں سے یہ تھا کہ لوگوں بتاؤ کہ تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اس نہر کے اندر وہ آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پر کوئی گندگی یا میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کا میل اور کچیل دور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہ دھل دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی یہ اہمیت بتائی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن مکمل روشنی اور نور کی خوشخبری دے دو۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قیامت کے دن مکمل روشنی اور مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح سے وضو کرے پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہ شخص اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ گویا مسجد میں جانے والا، نماز کے لیے حاضر ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے اور اللہ اس کے میزبان ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ میزبان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمان کا کس شان کے ساتھ اکرام فرمائیں گے اور اس کی کتنی عزت افزائی فرمائیں گے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا اور بامراد ہوا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی نماز درست نہیں ہوئی، اس میں بگاڑ ہو گیا اس عمل میں، تو وہ شخص ناکام و نامراد ہوا۔ فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها
من تقص من الفریضۃ ثم یکون سائر عمله علی ذلک، جامع الترمذی حدیث نمبر 413۔ آگے کی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب بندے کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں کوئی نفل عبادت تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس نفل کے ذریعے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة ما قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف۔ صحیح ابن حبان جلد 4 حدیث نمبر 1467۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کے ساتھ جو شخص نماز پڑھتا ہے، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ اور جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، نماز پابندی سے نہیں پڑھی، اور جو شخص نماز چھوڑتا رہا، نماز کا خیال اس نے نہیں کیا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ تو کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ اس کے نجات کا کوئی ذریعہ قیامت کے دن ہوگی۔ اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ایسا شخص اٹھایا جائے گا جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے اندر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا خیال نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر نماز چھوڑنے کا سبب حکومت ہے تو ظاہر بات ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر نماز چھوڑنے کا سبب دولت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر نماز چھوڑنے کا سبب تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور اگر نماز چھوڑنے کا سبب وزارت ہے تو حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک اور روایت ہے حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ خواب کی اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما الذی یسلغ رأسہ بالحجر فإنہ یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ صحیح بخاری کتاب الرؤیا حدیث نمبر 7047۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے پتھروں سے۔ پوچھا گیا یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ شخص ہے جس نے قرآن یاد کیا پھر اس کو بھلا دیا، اور یہ شخص فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اس مقدس مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو روزہ تو پابندی سے رکھتے ہیں، بلکہ سوسائٹی کے اندر وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مشہور بھی ہیں، لیکن نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتے، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اور کتنا بڑا فریضہ ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، دن بھر بھوک اور پیاس اور دوسری جائز چیزوں کو چھوڑتے ہیں، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن کتنے بھائی ایسے ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے ہم ان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کو سننے کے بعد خدا کے واسطے اپنی جانوں پر رحم کھائیں، اور اگر آپ کی زندگی میں نماز آپ سے چھوٹتی رہی ہے تو آپ آج ہی اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہماری جو زندگی گزر گئی، اب کے بعد جو ہماری زندگی گزرے گی اس زندگی میں نماز کا اہتمام ہوگا، فرائض کا اہتمام ہوگا، اللہ کے قوانین پر عمل ہوگا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں اور نماز کا حکم دیں، اور یاد رکھیں
چلتے چلتے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں کہ نماز مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے آخری سہارا ہے، کہ کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، آدمی نماز کا سہارا لے کر اس دکھ اور تکلیف سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، کہ اے مسلمانوں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ اگر کوئی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہے تو آدمی نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کو منائے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اور ہماری پوری سوسائٹی کو نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله